بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک بہت اہم ہے۔ آج ہم بات کریں گے اولیاء اکرام میں سے ایک ایسی ولی اللہ عورت کے بارے میں جنہوں نے اپنی عبادت اور اپنے زہد و تقوی کی وجہ سے بہت زیادہ شہرت حاصل کی۔ اس مشہور ہستی کا نام رابعہ بصری ہے۔ یہ اموی خلافت کے اندر دولت عباسی کے اندر ان کا دور گزرا اور 710 عیسوی جو تھی اس کے قریب جو ہے ان کی پیدائش ہے۔ رابعہ بصری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی بہنوں میں سے چوتھے نمبر پر ان کا نمبر تھا، چوتھی بہن تھی، اس لیے ان کو چوتھی رابعہ نام ان کا رکھا گیا۔ بصرہ کی رہنے والی تھی اور بصری ساتھ میں لگ گیا، رابعہ بصری۔ اب ان کی زندگی جو ہے وہ مشکلات بھری تھی، اتنا زیادہ ان کے پاس جو ان کے گھر میں تنگی کا دور اور معاشی اور معاشرتی اس قدر کمزور حالات تھے، وہ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب یہ پیدا ہوئیں تو ان کے گھر میں جلانے کے لیے دیے کے اندر ڈالنے والے تیل تک کے پیسے موجود نہیں تھے۔ بہت غربت کی زندگی گزاری، مگر جب بڑی ہوئیں تو ایک حملے کے اندر یہ لونڈی بن گئیں اور پھر یہ ایک ایسے شخص کے پاس پہنچیں جو اس کا مالک تھا اور وہ اپنی تمام ضروریات وغیرہ کے کام سارا دن اس سے کرواتا، رابعہ بصری سے۔ بڑی مشقت سے پورا دن اپنے مالک کے کام کرتی اور رات پوری اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری میں گزر جاتی عبادت کے اندر۔ پھر ایک رات ایسی آئی کہ جب اس شخص نے جو اس کا مالک تھا، جس کی یہ لونڈی تھی، رابعہ بصری کو دیکھا کہ وہ کس طرح آہوزاری کر کے گر گرا کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی، اللہ تعالیٰ کا قرب مانگ رہی ہیں اور اپنے دن کے اوپر ہونے والی مشقت کی تنگی کے حالات اللہ تعالیٰ سے بیان کر رہی ہیں، تو وہ اس چیز سے بہت متاثر ہوا۔ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ ایسی نیک پاکیزہ خاتون میری لونڈی ہے اور اس کا مجھے علم نہ تھا، تو لہٰذا میں اس سے غلامی کرواؤں بجائے اس کے کہ مجھے چاہیے کہ میں اتنی بڑی ہستی ہے، یہ اس کی میں غلامی کروں، اس کے کام میں کروں۔ تو جب صبح ہوئی تو یہ سارا ماجرا جو ان کے آقا تھے انہوں نے رابعہ بصری سے کو سنایا اور کہا کہ اگر تم جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، اگر تم رہنا چاہتی ہو تو میں تمہاری غلامی میں رہتا ہوں، تم میری غلامی میں نہ رہو کیونکہ تم بہت زیادہ پڑھی لکھی نیک خاتون ہو۔ بہرحال رابعہ بصری کے بارے میں کافی باتیں مشہور ہیں جو ان کے جو ہے زہد و تقوی کو بلند کرتی ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ رابعہ بصری کے شوہر جو تھے وہ انتقال کر گئے، اور جب لوگوں کو اس بات کا علم ہوا تو معزز ترین شخصیات شہر میں رہنے والی، انہوں نے بڑا زور لگایا کہ رابعہ بصری جو ہے وہ مجھ سے شادی کر لیں، مجھ سے کر لیں۔ تو ایک بہت معزز شخص تھا، شہر کا بڑا تھا، تو اس نے رابعہ بصری جو تھی ان کو شادی کا خط پیغام بھیجا۔ تو رابعہ بصریہ نے اعلان کروا دیا کہ اگر کوئی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ میرے 3 سوالوں کا جواب دے دے تو میں اس سے شادی کر لوں گی۔ تو یہ شخص اس کے 3 سوالوں کا جواب دینے کے لیے رابعہ بصری کے پاس گیا۔ تو رابعہ بصری نے سوال کیا کہ کل قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب سارے ننگے بدن سورج کے تلے کھڑے ہوں گے اور اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے، اس وقت میں اس حالت میں ہوں گی یا میں سکون میں ہوں گی؟ تو وہ شخص کہنے لگا بھی کسی کے بارے میں آنے والے وقت کا جواب نہیں دیا جا سکتا، موت، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، آخری اعمال پہ پتہ چلتا ہے انسان کا، یا پھر بھی نہیں پتہ چلتا، یہ راز تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کس نے جنت میں جانا، کس نے جہنم میں، کس پہ مشکلیں آنے والی ہیں، کس پہ عذاب آنے والا ہے۔ تو اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ پھر رابعہ بصری نے ایسا ہی کو سوال کیا کہ کیا میں اس پل صراط سے گزر جاؤں گی یا وہاں پہ گر جاؤں گی، رک جاؤں گی؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ پھر تیسرا اسی قسم کا سوال کیا۔ تو بہر قصہ مختصر، تو رابعہ بصری جو تھی اس نے کہا کہ جب تم میرے 3 سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے تو چلے جاؤ
مجھے ان 3 سوالات کے جوابات کا جو ہے وہ مجھے ان جوابوں کی تیاری کرنے دو، کیونکہ میں اپنی آخرت آسان کرنا چاہتی ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، شادی کا وقت نہیں ہے، میں اپنے اللہ کو منانا چاہتی ہوں۔ اور اسی طرح اور بھی کچھ واقعات ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ جو تھے وہ کلاس میں پڑھایا کرتے تھے، اور رابعہ بصری ان سے پڑھا کرتی تھی، ان کی طالب علم تھی۔ تو کچھ طالب علموں نے کہا کہ جب ہم بیٹھے ہوں تو آپ اتنی اعلیٰ کمال کی علم کی باتوں میں گفتگو نہیں کرتے، لیکن جب رابعہ بصری آتی ہیں پھر اپنے کمالات اور علم کے جو دریا سمندر ان کو کھولنا شروع کرتے ہیں۔ تو حسن بصری نے کہا، حسن بصری جو تھے وہ کہنے لگے، بڑی کمال کی بات کی انہوں نے، کہتے ہیں کہ ہاتھی کا بچا ہوا پانی کبھی چیونٹیاں نہیں پیا کرتی، ہاتھی کا بچا پانی کیڑیاں چیونٹیاں کبھی نہیں پیا کرتی۔ بھی مطلب وہ جو علم کا اتنا بڑا ایک عمدہ ذخیرہ ہے، کہتے ہیں کہ ہاتھی ایک سانس میں 40 کلو پانی پی جاتا ہے، 40 kg جو ہے وہ پانی پی جاتا ہے ہاتھی ایک سانس میں، تو اس کا بچا ہوا پانی چونٹیاں کہاں پی سکتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ علم ایسے ہے، اور اس کو لینے والی صرف جو ہے نا وہ رابعہ بصری ہو سکتی ہے، وہ ہاتھی کا بچا پانی پی سکتی ہے، تم نہیں پی سکتے۔ اس لیے جو علم کے اصل جو کمالات اور گہری فصاحت و بلاغت کی باتیں ہیں وہ رابعہ بصری کے آنے پہ میں کرتا ہوں۔ تو یہ تھی وہ شخصیت، بہت ہی کمال کی اور اعلیٰ شخصیت رابعہ بصری، جو اللہ تعالیٰ کی ولی گزری ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک میں بھی آپ سے کوشش کریں گے کہ ایسے ہی واقعات جو دلچسپ حیرت انگیز واقعات ہیں وہ آپ سے شیئر کریں۔ اپنے ارد گرد دماغ کے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں۔ ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔